ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فقد کذبوکم بما تقولون فما تستطیعون صرفا ولا نصرا ومن یظلم منکم نذق عذابا کبیرا۔ تو اب معبودوں نے تمہاری بات جھٹلا دی تو اب تم نہ عذاب پھیر سکو نہ اپنی مدد کر سکو، اور تم میں جو ظالم ہے ہم اسے بڑا عذاب چکائیں گے۔ پچھلی آیات کریمہ میں آپ حضرات نے یہ سنا کہ قیامت کے میدان میں جھوٹے معبودوں کو پوجنے والے جب آئیں گے اور ان کے معبودوں کو بھی بلایا جائے گا، اور اس وقت بھرے محشر کے اندر وہ ان کے معبود علل اعلان اس بات کا اظہار کریں گے کہ ہم نے تو ان سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم لوگ ہماری پوجا کرنا، ہم نے تو ان سے اپنی عبادت کے لیے نہیں کہا تھا۔ اب آپ تصور کریں، کوئی کسی کو خدا مان کے بیٹھ گیا اور اس پر اتنی امیدیں لگائے ہو، اتنی آرزویں اور تمنائیں لگا کر کے بیٹھا ہو، ایک تو وہ خود انکار کر دے کہ میں تو خدا ہوں ہی نہیں، اس نے تو مجھ کو غلط طریقے سے اپنی من مرضی سے خدا بنا لیا، اور دوسرا جو جھوٹے معبود ان کے بت وغیرہ یا نام نہاد جو ان کے کفار معبودین ہیں، ان کو جب جہنم میں ان کی نگاہوں کے سامنے پھینکا جائے گا تو اس وقت کیسی حالت اور دل کی کیسی کیفیت ہوگی۔ ایک تو وہ خود انکار کر رہے ہیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں ہیں، ہم تو خدا نہیں ہیں، تو اللہ ہم خود تیرے بندے ہیں، اور ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہماری پوجا کرنا، یہ تو اپنی مرضی سے ہماری پوجا کرنے لگے۔ ایک تو وہ انکار، اور دوسری طرف ان کفار و مشرکین کے جو کفر و شرک میں مبتلا جھوٹے معبود یا پتھر کی مورتیں ہیں، ان کو جہنم میں بھی پھینکا جائے گا تو اپنی نگاہوں کے سامنے وہ ان کو جب جہنم میں گرتا ہوا بھی دیکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی امیدیں اور ان کا آسرا جو تھا وہ خود ان کا انکار کر دیں گے، تو قیامت کے دن کیسا منظر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو بعد میں ارشاد فرمایا فقد کذبوکم بما تقولون، تو اب معبودوں نے تمہاری بات جھٹلا دی۔ تم کہتے ہو نا کہ یہ ہمارے خدا تھے، یہ ہمارے خدا تھے، وہ جس کو تم اپنا خدا کہتے ہو وہ تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ فقد کذبوکم بما تقولون، انہوں نے تمہاری بات جھٹلا دی، اور جب وہ خود ہی بات کو جھٹلا چکے تو فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، تو اب تم نہ عذاب پھیر سکو نہ اپنی مدد کر سکو۔ اب عذاب کو کہاں سے تم دور کرو گے؟ اور جس پہ تم تقیہ کیے تھے، بھروسہ کیے تھے کہ ہمیں عذاب سے بچائیں گے، اب یہ تم کو عذاب سے کیسے بچائیں گے جب وہ انکار کر دیے؟ کیونکہ یہ قدرت کا اٹل قانون ہے کہ جو دنیاوی زندگی کے اندر کفر و شرک کرتا ہے تو اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر پھینک دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، تو تم میں سے جو ظالم ہے اسے ہم بڑا عذاب چکائیں گے۔ تو جب سارا معاملہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ظاہر ہو گیا تو اب تم بڑے عذاب کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ اور یہاں پہ ایک روایت میں ہے کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام اور فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، جب قیامت کے میدان میں یہ انبیاء کرام اور فرشتے ان لوگوں کی تکذیب کر دیں گے، ان کو جھٹلا دیں گے اور کہیں گے اللہ تو شرک کیے جانے سے پاک ہے، تو ہمارا مالک اور معبود ہے، تو اللہ تعالیٰ ان مشرکوں سے فرمائے گا جن کی تم عبادت کرتے تھے وہ نہ تم سے عذاب دور کر سکتے ہیں نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، چاہے وہ بت ہوں چاہے یہ اللہ کے مقدس نبی ہوں جن کو تم خدا بنا کے بیٹھے تھے، آج وہ تم سے عذاب کو دور نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے کفر و شرک کیا، اور اللہ کا نبی کفر و شرک کرنے والوں کی مدد کبھی بھی نہیں کرتا ہے۔ تو آج یہ انبیاء کرام اور فرشتے بھی جن کی تم پوجا کرتے تھے تم سے عذاب کو دور نہیں کریں گے اور تم سے عذاب جو ہے وہ نہیں ٹالیں گے۔ اور
اس کے بعد میں جو ان کا ایک اور جو سوال تھا جو پچھلی آیات میں آپ لوگوں نے پڑھا، وہ ایمان نہیں لاتے تھے، اس کے بڑے بہانے تھے، بڑے ہیلے تھے. ایک بہت بڑا بہانہ، بہت بڑا ہیلا ان کا، وہ کیا تھا؟ وہ ہیلا یہ تھا کہ یہ نبی تو کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، بازاروں میں چلتے بھی ہیں، یہ نبی کیسے ہو جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اب اس آیت کریمہ میں ان کے اس بہانے کا جواب دیا. وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة اتصبرون وكان ربك بصيرا. اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب ایسے ہی تھے، کھانا کھاتے، بازاروں میں چلتے، اور ہم نے تم میں ایک کو دوسرے کی جانچ کیا ہے. اور اے لوگوں کیا تم صبر کرو گے؟ اور اے محبوب تمہارا رب دیکھتا ہے. انہوں نے کہا تھا نا کہ یہ نبی کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اے محبوب ان سے کہہ دو جتنے بھی رسول اس سے پہلے آئے سب کھاتے پیتے تھے، اس سے پہلے جتنے نبی آئے سب بازاروں میں آتے جاتے تھے. یہ اگر ایمان نہیں لاتے، انہوں نے ان سے کہو ان کے باپ دادا کی تاریخ تو انہوں نے پڑھ کے رکھی ہے نا، ان کے باپ دادا نے تو ان کو بتایا ہوگا نا کہ اس سے پہلے فلاں فلاں نبی آئے. تو اور ان کی جھوٹی تصویریں بھی ان لوگوں نے خانہ کعبہ میں بنا کر کے رکھی تھی معاذ اللہ رب العالمین. تو ان کو اتنا تو معلوم ہی ہوگا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ عیسیٰ، یہ جتنے بھی نبی آئے تھے یہ سارے نبی بازاروں میں چلتے بھی تھے، آتے جاتے بھی تھے اور کھاتے پیتے بھی تھے. تو اب یہ کون سا اعتراض ہوا کہ یہ نبی، ہم اس لیے نبی نہیں مانتے کہ یہ کھاتے پیتے اور بازاروں میں آتے ہیں. تو جب پہلے ہی سے یہ دستور ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کی طرز زندگی یہی تھی، اور کفار اس طرز زندگی کا انکار کر رہے ہیں، یہ ان کا حسد ہے، ان کا تعصب ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انبیاء کرام کی شخصیات اگرچہ بے مثل ہیں مگر ظاہری طور پر سب دنیا میں رہتے ہیں، اور دنیا کے اندر جیسے انسان زندگی گزارتا ہے ویسے گزارتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے نمونہ بن جائے. تو جب دوسرے نبیوں کو انہوں نے پڑھا سنا ہے، تب پھر یہ آپ کے نبی ہونے کا انکار یہ کہہ کر کے کیوں کر رہے ہیں کہ یہ بازار میں آتے ہیں نبی کیسے ہو جائے؟ کہا تھا نا انہوں نے کوئی بادشاہ نبی ہونا چاہیے تاکہ بازار میں نہ آئے، اس کے غلام سامان لینے کے لیے آئیں. انہوں نے کہا تھا نا کہ فرشتہ نبی ہونا چاہیے تاکہ کھائے پیے نہیں. تو رب نے فرمایا کہ کھانا پینا، بازاروں میں آنا جانا یہ نبوت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی جو نبی آئے بازاروں میں چلتے تھے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مشرکین نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ عار دلایا اور کہا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا کہ یہ کیسا رسول ہے کہ جو کھانا کھاتا ہے بازاروں میں چلتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ آیت اتاری اور فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کے زمانے کے مشرکوں نے یہی کہا تھا کہ یہ کیسے رسول ہے، کھاتے پیتے ہیں. یعنی پہلے والے بھی یہی کہتے تھے یہ کیسے رسول ہے، کھاتے پیتے، اور یہ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں. اور انبیاء سابقین علیہ السلام اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بازاروں میں چلنا، پیشہ اختیار کرنا یہ نبوت کے خلاف نہیں ہے. اور یہ بھی تو ہے کہ اسباب کو کام میں لانا یہ تو عین تقاضائے قدرت ہے. اللہ تعالیٰ خود اسباب کو کام میں لانے کے لیے کہتا ہے. اب قرآن مقدس میں جگہ جگہ پڑھ کے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ دشمنوں سے مقابلے کے لیے اپنا اسلحہ اور گھوڑے تیار رکھو. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایمان لے آؤ باقی کافروں کو مارنا میرا کام ہے، نہیں، رب نے فرمایا گھوڑے اور ہتھیار تیار رکھو. اسی طرح ایک جگہ حضرت مریم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذِعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، یہ تمہاری طرف تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا. اللہ تعالیٰ خود اگر چاہتا تو حضرت مریم جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دے رہی تھی، جب وہ پیدا ہو رہے تھے تو اس وقت کھجوریں آپ کے پاس میں بھجوا دیتا، لیکن رب نے یہ نہیں فرمایا کہ کھجور لے لو، بلکہ فرمایا اس تنے کو ہلاؤ گی تو کھجوریں ٹپکے گی. تو کام کرنا یہ محبوبیت کے خلاف تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود کام کرنے کو پسند فرماتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نکلے تھے اور فرعون کا لشکر پیچھا کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں راستہ نہیں بنایا، بلکہ کیا فرمایا کہ اضرب بعصاک الحجر، اے موسیٰ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو. جب سمندر پہ لاٹھی ماری تو راستہ بنا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو پہلے ہی راستہ بنا دیتا. تو کام اللہ تعالیٰ خود پسند فرماتا ہے.
تو بندہ اگر کام کرے تو یہ اللہ کے محبوب ہونے کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ، میں اونٹنی کو باندھ کر کے اللہ پہ بھروسہ کروں یا اونٹنی کو ویسے ہی اللہ کے بھروسے چھوڑ دوں؟ میرے آقا نے فرمایا اس کو باندھ کر کے اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی حفاظت کرنے والا، لیکن فرمایا نہیں، باندھ دو، اسباب کو کام میں لانا۔ اور اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، تم اگر اللہ پہ اس طرح بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تم کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے، وہ صبح کو بھوکے پیٹ جاتے ہیں اور شام کو خالی پیٹ واپس آتے ہیں۔ تو کچھ لوگ اس کو دلیل بنا کے کہتے ہیں کہ توکل اللہ پہ مطلقاً کرنا چاہیے، اسباب کی ضرورت نہیں، حالانکہ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ پرندے جاتے ہیں تو پرندوں کے منہ میں کوئی دانہ تھوڑی ٹپکتا ہے نا، ان کو بھی تو دانہ تلاش کرنا پڑتا ہے۔ پرندے جاتے ہیں، ان کو بھی محنت کرنا پڑتا ہے، دانہ ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود بیان کرتی ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، زمین کے گوشوں میں رزق تلاش کرو، رزق ہے تمہارا، تم کو تلاش کر رہا ہے، لیکن تمہیں بھی رزق کو تلاش کرنا ہوگا۔ اور آپ دیکھیں احد کے میدان میں میرے آقا علیہ السلام نے دو زیریں پہنی تھی، یہ جو تیر اور تلوار سے بچنے کے لیے لوہے کا جو لباس پہنتے ہیں زرہ، اللہ کے رسول نے دو زرہ پہنی تھی، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود اپنے حبیب کی حفاظت کرنے والا ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ سارے اسباب کو کام میں لیا، اور یہ اسباب کو کام میں لینا یہ نبی ہونے کے خلاف نہیں ہے۔ اس کے بعد میں رب نے جو یہ ارشاد فرمایا، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے تم میں سے ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح جو ہے وہ بندوں کی آزمائش فرماتا ہے۔ حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور فضیلت دی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پر فضیلت دی اس کو صبر کرنے کا اور تقدیر پر راضی رہنے کا حکم دیا۔ فرماتے ہیں ایک جماعت تو وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مصائب و آلام کے ساتھ خاص کر لیا اور ان کو اہل مصائب کے لیے آزمائش بنا دیا، یعنی ان پر طرح طرح کی مصیبتیں آتی ہیں۔ ایک جماعت وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عافیت آرام عطا فرمایا، اور ایک قوم کو اللہ تعالیٰ نے بیماری عطا فرمائی، دوسری قوم کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ تو یہ تو رب کا یہ تو طریقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قدرت کا ایک دستور ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو بیماری دے کے آزماتا ہے، کسی کو صحت دے کے آزماتا ہے، کسی کو غربت میں آزماتا ہے، اور کسی کو جو ہے وہ امیری میں آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو سرداری دے کے آزماتا ہے، کسی کو رعایا بنا کے آزماتا ہے۔ تو یہ تو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ایک طریقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح جو ہے وہ بندوں کی آزمائش فرماتا ہے۔ یہ ابو رافع زرقی بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے غلاموں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہ مسلمان ہیں، ہماری طرح روزے بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم ان کو مارتے بھی ہیں۔ جب یہ سوال کیا نا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے گناہوں اور تمہارے ان کو مارنے کا وزن قیامت کے دن کیا جائے گا، اگر تمہارا مارنا ان کے گناہوں سے زیادہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہاری گرفت فرمائے گا۔ اگر کوئی اپنے نوکر اور غلام کو مار رہا ہے تو قیامت کے دن دیکھا جائے گا اس کا جرم بڑا ہے یا تمہاری مار زیادہ ہے۔ اگر تمہاری مار اور اس کا جرم دونوں برابر ہے تب تو کچھ نہیں ہوگا، اس کو سزا مل گئی، لیکن اگر اس کا جرم کم تھا، تم نے مارا زیادہ ہے، تب پھر اللہ تعالیٰ تمہاری گرفت فرمائے گا۔ اور بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ یہ بتائیں کہ ہم نے جو ان کو برا بلا کہا ہے اس کا کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ان کے گناہوں اور تم نے جو ان کو برا بلا کہا ہے اس کا بھی وزن کیا جائے گا، اور فرمایا اگر تم نے ان کو جو تکلیف پہنچائی ہے وہ زیادہ ہوئی تو تمہاری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح آزمائش فرماتا ہے۔ ایک جگہ مجھے یاد آتا ہے، میں نے پڑھا تھا، ویسے عام طور پہ تو ہم یہی جانتے ہیں کہ انسانوں کا اور جو مکلف ہے ان کا حساب ہوگا، جانوروں کا حساب تو ہوگا نہیں، لیکن غالباً مجھے یاد آتا فتاوی رضیہ شریف میں کہیں میں نے پڑھا تھا کہ قیامت کے دن ایک سینگ والی بکری کو لایا جائے گا، اس نے کسی دوسری کمزور بکری کو سینگ مارا ہوگا، تو اس کمزور بکری کو اس سینگ والی بکری سے انصاف دلایا جائے گا، اس کے بعد میں سب کو مٹی کر کے برابر کر دیا جائے گا۔ تو قیامت کے دن یہ سب جو ہے وہ حساب ہوگا۔ اور اس آیت کی تفسیر میں محمد ابن اسحاق فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا میں نے تم میں سے بعض کو مصائب میں مبتلا کر دیا تاکہ تم دوسروں کی باتیں سن کر صبر کرو، ان کی مخالفت کو برداشت کرو اور تم ہدایت پر عمل کرو بغیر اس کے کہ میں تم کو دنیا عطا کروں۔ اگر میں چاہتا تو اپنے رسولوں کے ساتھ میں دنیا رکھ دیتا اور وہ مخالفت نہیں کرتے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے ایسا فرماتا ہے تاکہ بندوں کی خوب آزمائش ہوتی رہے۔ اس کے بعد میں فرمایا اتصبرون، اے لوگوں کیا تم صبر کرو گے؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور اے محبوب تمہارا رب دیکھتا ہے۔ اے لوگوں کیا تم صبر کرو گے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اے نبی کے غلاموں کیا تم ان مرحلوں پر صبر کر سکو گے؟ پھر دنیا نے دیکھا کہ صحابہ کرام نے صبر کر کے دکھایا، کیسا کیسا صبر کیا۔ جب انہوں نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے انعامات سے مالا مال بھی فرمایا۔ کیا تم صبر کرو گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو صبر کی توفیق ہوگی وہ صبر کرے گا، اور جس کو توفیق نہیں ہوگی وہ صبر نہیں کر سکے گا۔ اس آیت کریمہ سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو محنتی بندہ پسند ہے۔ جو بندہ قائل اور غفلت کا شکار ہو، قائلی اور غفلت کا اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جو ہے وہ رزق کے تلاش کا مکلف بنایا۔ آپ بھی بازاروں میں جاتے تھے، آپ بھی کاروبار کرتے تھے، اور اسی طرح اس آیت کریمہ کی روشنی کے اندر یہ بھی واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ایک کو دوسرے کے ذریعے آزماتا ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ بیچارہ ظلم و ستم کا شکار ہے، دوسرا آدمی جو ہے وہ روٹیاں پھینک رہا ہے اور ایک کو تو کھانے کو بھی نہیں ملا۔ یہ ایک قدرت کا دستور ہے، یہ آزمائش کا ایک دور ہے، یہ سب حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ قیامت کے دن یہ ساری چیزیں واضح ہو کر کے سامنے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، قیامت کے دن سب کا حساب فرمائے گا۔ یہ 18واں پارہ تقریباً 14 سال کی مدت میں مکمل ہوا، انشاءاللہ کل سے 19ویں پارے کا آغاز ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، قرآن مقدس پڑھنے، سننے، عمل کرنے، عام کرنے کی مولا توفیق عطا فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله۔